الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم جزا الله تعالى أن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب آئی جی پی پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے احکامات کے مطابق اور ریجنل پولیس آفیسر جناب بابر سرفراز علی پاک صاحب کے احکامات کے مطابق تمام اضلاع میں جس طرح کے ایک کیمپین چل رہی ہے کمنسریٹنگ ٹو دیٹ ریسنٹلی جو ایس ایچ او سٹی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی کارروائی کی اور 5 اشخاص پر مشتمل ایک گینگ کو گرفتار کیا گیا ہے جن سے 21 موٹر سائیکلز اور 3 رکشے مال مسروقہ برآمد ہے لیکن اس میں زیادہ اہم چیز یہ ہے یہ 21 رکشے یا 3 رکشے ہی صرف نہیں ہیں دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سکریپ ڈیلرز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی موٹر سائیکل مکینک ہیں اور جنہوں نے لوگوں کو موٹر سائیکل ٹھیک کر کے دینے تھے وہی چوری کرنے کے جو ہے سرغنہ بن چکے ہیں تو یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد جو ہے یہ بتانا ہے کہ جو ہمارے موٹر سائیکل مکینک ہیں جو ہمارے سکریپ یارڈ ڈیلرز ہیں جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چوریوں پہ قابو پانا تو یہ پریونٹیو ایکشن کا حصہ ہوتا ہے تو اس میں تمام جو ہے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس میں کم از کم ہمارے 50 کے قریب جو کیسز ہیں وہ یکسو ہو رہے ہیں اور یہ 50 مقدمات نہ صرف یکسو ہوں گے بلکہ مختلف جو تھانہ جات ہیں ان کے اراؤنڈ 30 کے قریب مزید مقدمات بھی یکسو ہونے جا رہے ہیں تو ٹوٹل ملا کے تقریباً 89 کے قریب جو ہمارے مقدمات ہیں وہ پورے ضلع کے جو تلہ گنگ اور چکوال کے یکسو ہوں گے اور اس میں زیادہ اہم چیز یہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ گینگ ممبر جو امبر جاوید ہے جو کہ بیسیکلی موٹر سائیکل مکینک ہے وہ ملزمان کے ساتھ جو اس کا گینگ ہے مل کر جو ہے موٹر سائیکلز چوری شدہ رکشے چوری شدہ کے انجن چیسی نمبر اس کو ٹیمپر کرتا رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بگر ایک گینگ کی نشاندہی ہے اور مجھے امید ہے کہ جس طرح چکوال پولیس عوام دوست پولیس ریجن کے ساتھ ہم نہ صرف اس ہمارے ہاں یہی ایک سٹیپل کرائم ہے ان دا مین ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے ٹوٹل 6 ماہ جو بھی گزر چکے ہیں 2024 کے اس میں 22 گینگ گرفتار کیے گئے اس میں 58 لوگ ہم نے جو ان کے گینگ ممبرز ہیں انہیں گرفتار کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان سے تقریباً 8 کروڑ اور 50 لاکھ کے قریب جو ریکوریاں کی گئیں اور ان کے مالکان کو پہنچائی جا چکی ہیں اور اس کی مدد سے تقریباً 102 مقدمات یکسو ہوئے تھے جو موجودہ گینگ ہے 2 کے اس کی ریکوری چھوٹی ہے 21 رکشے ہیں 3 رکشے ہیں اور 21 موٹر سائیکلز ہیں لیکن بگر مقدمات جو ہے اس سے ٹریس ہوں گے اپارٹ فرام دس پچھلے 6-7 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس میں 40 کیٹیگری اے کے اشتہاری ملزمان اور 324 کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی جسے ہم سی اے کہتے ہیں کوڈ ایبسکانڈرز ہیں تقریباً 714 گرفتار کیے گئے تو یہ تقریباً 1100 جو پی اوز ہیں اشتہاری مجرمان گرفتار ہوئے اپارٹ فرام دس ہماری برآمدگی اسلحہ اور منشیات کی برآمدگی اور بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن بڑا واضح ہے جس میں ہماری کارکردگی یہ ہے کہ 322 مقدمات درج ہوئے جو کہ برآمدگی اسلحہ سے ریلیٹڈ ہے 134 ملزمان گرفتار کیے گئے جو کہ بیسیکلی برآمدگی منشیات سے متعلق ہیں اور تقریباً 218 ملزمان گرفتار کیے ہیں جو بجلی چوری سے متعلق ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس سے پہلے کہ میں فائنل ورڈ بولوں ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ چوری جو بجلی کی چوری ہے دراصل ایک ایسا جرم ہے جو اسٹیٹ کے خلاف جرم ہے اس میں جو تمام کریک ڈاؤن کا مین مقصد ہے بجلی کی چوری کو سٹاپ کرنا اور اپنی اسٹیٹ کو مضبوط کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ میں بتاتا چلوں کرایہ داری کے بیس میں بعض مجرمان آپ کے علاقے میں آ کے رہتے ہیں اگر ہم بر وقت ایسے لوگوں کا جو نئے لوگ آئے ہیں ہمارے علاقے میں چاہے دکان ہے چاہے وہ گھر ہے چاہے وہ بیسمنٹ ہے چاہے ایک کمرہ ہے جس کو بھی دیں اس کو آپ لازمی تھانے میں رجسٹر کریں ٹیننٹ رجسٹریشن سسٹم اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ تھانے کا این او سی ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بندہ کبھی بھی کسی جرم میں مبتلا نہیں رہا
ریسنٹلی جو ہمارا ایک میجر گینگ پکڑا گیا ہے جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی والا ہے، وہ ایک گھر لے کے رہ رہا ہے ڈکو روڈ پہ، اور مالک ہمیں نہیں بتا رہا، نہ اس نے کہا جی جا کے آپ این او سی لے لیں پولیس سے۔ تو نقصان کیا ہوا ہے، اس لوکیلٹی میں چوریاں ہونی شروع کی ہوں گی، تو وہ چوریوں میں ہم برابر کا شریک رکھتے ہوئے ایک سنو میں بھی اس مالک کو رکھیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے بھی پورے ضلع میں، ضلع چکوال اور تلہ گنگ میں، بغیر پولیس کے پاس رجسٹر این او سی کیے بغیر کرایہ دار کو جگہ دی، اس کے خلاف ہم دہشت گردی کا پرچہ دیں گے، کیونکہ وہ اپنی لوکیلٹی کو غیر محفوظ بنا رہا ہے۔ دس از آل فرام مائی سائڈ۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کے ساتھ جب بھی کوئی ایک بڑا، یہ جو آج کی پریس کانفرنس ایک آئی اوپنر ہے ان موٹر سائیکل مکینکوں کے بارے میں، ان سکریپ یا ڈیلرز کے بارے میں، جب ہم کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو عوام سمجھتی ہے کریک ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے، تو یہ دراصل اس طرح کے جرائم کو بچانے کے لیے پریونٹیو ایکشن ہوتا ہے۔ اور مجھے امید ہے چکوال پولیس عوام دوست پولیس ویژن کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرائم پریونشن ڈیٹیکشن میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے۔ اپارٹ فرام دس محرم الحرام کے سلسلہ میں آج جو ایک عشرہ پاک ہے یا عشرہ مبارک ہے، اس کا تقریباً ہاف گزر چکا ہے، اور ہمارے 222 کے قریب ٹوٹل جلوس ہیں اور 826 کے قریب ہماری مجالس ہیں، اور الحمدللہ بغیر وائلیشن کے ہم بڑے اچھے انداز سے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیتے ہوئے محرم الحرام کے سلسلہ میں تمام جو چاہے مجالس ہے، جلوس ہے، اس کی ڈیوٹیز احسن طریقے سے ادا کی جا رہی ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ پرامن انداز سے، جس طرح کہ آپ مشران ہمارے ساتھ ہیں، سول سوسائٹی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ تمام مکتبہ فکر کے مشران ہمارے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرامن فضا برقرار رکھتے ہوئے ضلع چکوال اور ضلع تلہ گنگ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے محرم گزاریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ کوئی سوال ہے جی؟ تھینک یو سو مچ۔ بے شک یہ سارے کے سارے، ابھی یہ پریس ریلیز آپ کے حوالے کی جائے گی۔ یہ پریس ریلیز بیسیکلی کنٹین کرتی ہے وہ نام جو کہ سارے کے سارے آپ کے اپنے ریزیڈنٹس ہیں، ان میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو بیسیکلی آؤٹ سائڈر ہو۔ اور مزے کی بات ہے آپ کے چکوال سٹی کے ہیں، صدر کے ہیں اور صدر سرکل کے ہیں، اور مجھے امید ہے یہ پریس ریلیز آپ کے پاس پہنچے گا، آپ کو کم از کم اس کے بارے میں آگاہی بھی حاصل ہوگی۔ اور یہ آپ نے بڑا صحیح فرمایا، یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ کہ عام انسان کو ہٹ کر رہے تھے، ایک غریب بندے کو جو موٹر سائیکل بڑی مشکلوں سے قسطیں لے کر 30,000 50,000 1 لاکھ کی وہ پوری کرتا ہے، اور اس کا یہ موٹر سائیکل وہ چوری کر لیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم انشور کریں گے، ان کو ہم عبرتناک سزا دلوانے کی حد تک کنوکشن کروائیں گے، اور ہم ان کیسز کو یکسو کرتے ہوئے انشور کریں گے جو تمام جو ان کے مال مسروقہ باز یافتہ ہے اس کے اصل مالکات تک پہنچایا جائے۔ چل رہا ہے سلسلہ ابھی احساس جو معاملہ ہے پولیس کے لیے جاننے کے لیے وہ عاشورہ محرم کے حوالے سے بے شک اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور بہترین پورے ضلع میں تلنگانہ اور چکوال میں پولیس بڑے اچھے متحرک کی ہے اپنا۔ تو کیا یہ موبائل سروس کل احساس جلوس آج کی جلوس ہے بڑا، تو موبائل سروس بھی یقیناً بند ہوگی، اور اس سلسلے میں پولیس نے اور آپ نے اور آپ کے تمام ایس ایچ او صاحبان اور ڈپٹی صاحبان نے انتظامات مکمل کر دیے؟ جی جناب، ہم تمام پولیس 3,500 پولیس انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیوٹیز پہ موجود ہوگی۔ اپارٹ فرام دس پاک فوج اور ریجرز کے دستے دم پہنچ چکے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو موبائل فون کی بندش ہے اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے بند کی جاتی ہے، نارملی جو ابھی ہم نے ریسنٹلی ریکمینڈ کی ہے کہ یہ بندش نہ کی جائے، امید ہے کہ یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں، اور ایون بند بھی ہوتی ہے تو ہمارے کمیونیکیشن سسٹمز پیرلل موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح احسن طریقے سے یہ عشرہ مقدس کے اندر ہم نے ہاف گزار چکے ہیں اور ہاف باقی ہے، انشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے یہ 3,500 ٹروپس جو ہیں، باہر سے بے شمار نفری آئی ہے جو کہ یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ اپارٹ فرام دس تمام جو روٹس ہیں، جو مجالس ہیں، جو امام بارگاہیں ہیں، ان کا وزٹ کیا گیا ہے، اور ہماری خصوصی توجہ ہے
کہ ہم جو یہ انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس کمیٹی کے ساتھ مل کر پرامن طریقے سے یہ تمام اشرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ خیر وفیت سے گزاریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریکوریاں ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اسٹریٹ کرائم میں جو ملوث ایک یہ بھی گرفتار کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اتباع خانوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی ہیں. تو اس میں تھانہ سٹی چکوال کا جو کردار ہے موجودہ ایسے دوسرا بھی کافی مبارک دکھائی دیتے ہیں جرائم کے خلاف. ساجد علی صاحب ہیں, جبیر عدنان صاحب ہیں, ندیم صاحب کی قیادت میں جو سارا سسٹم چل رہا ہے, تو ان کے لیے بھی انعامات کا بھی اعلان جی بالکل جی, تمام ٹیم کے لیے میں نے تمام کے لیے CC3rd اور 50,000 روپیہ انعام اعلان کیا ہے. اور یہ مقصد اس پوری ٹیم, یہ 5 ممبرز ٹیم ہے, ان میں یہ ایکول تقسیم ہوں گے. اور CC3rd کے ساتھ ساتھ جو SDPO صدر صاحب نے بڑی محنت کر کے بڑی جانفشانی سے انٹروگیشنز کی ہیں, اور ان کے لیے بھی اپریسیشن لیٹر اور کیش ریوارڈ ہے جناب. جی 50,000 روپے انعام بیسیکلی یہ یہی سے ہے. یہ مسئلہ تھا کہ جس طرح یہ سر رجسٹریشن بک بھی انہوں نے تیار کی ہے, تو اس حوالے سے جو آپ کی تفتیش ہے وہ کیا کہتی ہے, اس میں ان کے علاوہ اور کون کون سے لوگ ملوث ہیں؟ جی اس میں ایک پوری چین ہے, اور یہ تو فی الوقت وہ 5 رکنی گینگ ہے جو کہ بیسیکلی آپ منظر عام پہ لایا گیا ہے. اور پوری چین کے اوپر جس طرح چیف منسٹر پنجاب کا ایک ویژن ہے کہ اگر آپ منشیات والا پکڑتے ہیں تو پوری چین پوچھیں کہ وہ کہاں سے لایا, اس کو بھی اس جرم کا حصہ بنا کر FIR میں ڈالا جائے. اسی طرح اس کی مکمل چین ان کی FIRs میں اور اس کی انٹروگیشن رپورٹس میں لکھی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے تمام کیفیت کردار تک پہنچائی جائے گی. یہ اسلام صاحب جو ہے یہ آگے PR ہوا ہے اور میڈیا کے ساتھ بڑے رابطے میں رہتے ہیں, تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا چاہیے. جی بالکل جناب, ان کے لیے CC3rd اور کیش ریوارڈ کے لیے ہے. مسالتی کمیٹی جو ہے, مسالتی کمیٹی کی وجہ سے تھانہ پر اور عدالتوں میں بوجھ کم ہوا ہے. بے شک میں کہتا ہوں اس کی حوصلہ افزائی کریں. جی بالکل. جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل ہے یہ تقریباً سال کے پہلے 6-7 ماہ کے اندر 1500 کے قریب جو چھوٹے موٹے مقدمات ہیں جو کہ عدالتوں اور تھانے کے FIR میں کنورٹ ہو سکتے تھے, ان دونوں پارٹیوں کو بٹھا کر افہام و تفصیل سے حل کیا گیا ہے. جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل ہے تمام کے لیے اپریسیشن لیٹرز, اور اسپیشلی جو امجد نصیر صاحب ہیں ان کے لیے اسپیشل کیش ریوارڈ اور CC3rd انشاءاللہ. جی جہاں پہ گلی محلے میں اور رکشوں پہ جو لاؤڈ سپیکر لگائے گئے ہیں, موٹر سائیکل پہ لاؤڈ سپیکر لگائے گئے ہیں, میں نے تمام ضلع چکوال اور ضلع تلہ گنگ میں آرڈر دیا ہے تمام کے اوپر لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت پرچے دیے جائیں, اور جہاں پہ یہ لاؤڈ سپیکر کی وائلیشن ہوگی یہ زیرو ٹالرنس ہے. چیف منسٹر پنجاب کا بھی ویژن یہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تمام جو ایسے رکشوں پر, موٹر سائیکلز پہ, ریڈیو پہ یا ویسے گلی محلے میں روٹین میں لگا کر چیزیں بھی بیچ رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا پرچہ اس لیے بنتا ہے کہ وہ نوائز پولیوشن بلا رہے ہیں, اور اس کے سلسلے میں کریک ڈاؤن جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایکشن مل جائے گا. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ان کے انجن اور جیسے نسل جو ہے وہ ٹیمپل ہوئے ہیں, تو ان کے جو اصل مالکان ہیں وہ کتنے اصل مالکان تک اب تک پہنچ چکے ہیں کے حوالے کے لیے؟ جی میں نے بتایا آپ کو کہ یہ تو ٹوٹل 21 اور 25 لوگوں تک ہم پہنچ چکے ہیں جن کے اوریجنل چیسی نمبر ہمیں معلوم ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم ایک جو مال مسروقہ باز یافتہ کی ہینڈنگ اوور کی ایک تقریب ہے, اس میں ہم آپ کو خود مدعو کریں گے, آپ کے سامنے ان کو چابیاں ہینڈ اوور کریں گے انشاءاللہ. کوئی بندہ ریکارڈ یافتہ ہے یا ان کا قصور صرف ٹیمپرنگ کرنا ہے, یا ان میں یہ خود بھی کرتے تھے ان میں ایک ریکارڈ یافتہ بھی ہے, لیکن دیکھیں میں نے ایک لفظ بولا ہے اسکریپ یارڈ اور مکینک. مجھے اور آپ کو مکینک پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے, اسکریپ یارڈ لگتا ہے کہ یہ چوروں کو ساتھ نہیں دے گا, لیکن یہ دونوں مکینک بھی اور دو اسکریپ یارڈ والے ہیں, یہ دونوں قابل مواخذہ ہیں کہ یہ بڑے اچھے لبادے میں یہ بیسیکلی غریبوں کا خون چوس رہے ہیں, اور ہم انشور کریں گے جب ہم فردر چین اس کو انرتھ کریں گے, ہم آپ لوگوں کو اس لیے بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کی نظروں میں رہیں. ایسے لوگوں کو کم از کم ضلع بدر ہونا چاہیے. بے شک سزا دے گا قانون, بے شک عدالتیں انصاف دیں گی, وہ جیل کی سیر کر کے بھی آئیں گے, لیکن کم از کم ان کا اس علاقے میں رہنا جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی اسٹاپ. پہلے بھی جس طرح آج گینگ پکڑا گیا
पहले भी गैंग पकड़े जाते हैं, लेकिन आज तक वो किसी गैंग को या किसी चोर को या किसी कोई सजा की कोई इतलात नहीं है। सर मैंने एक बात बताऊं, एक मोटरवे के ऊपर, ये सब लोगों की सुनने वाली बात है, मोटरवे के ऊपर अटक ब्रिज से लेकर शेखुपुरा और लाहौर तक एक गैंग मोटरवे के ऊपर गाड़ी कोई भी स्टॉप करता था उसको लूटते थे, गाड़ी छीनते थे और चले जाते थे। वो सारे KP से बिलोंग करते थे। बैरून अजला और बल्कि बैनुल अजला और बैनुल सूबाई जो है वो एक गैंग था। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी गिरफ़्तार करके शनाख्त परेडें करवा कर हमने उसको सज़ा दिलवा दी है या उस चेन पे चला दिया है। जिस तरह आपने फरमाया गैंग्स पकड़े जाते हैं, पिछले साल भी तकरीबन 58 गैंग पकड़े गए थे पूरे साल में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी जो है, जो हमारा मिशन ये है, ये लोग बेरोज़गारी की बिना पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे चोर बनते हैं, आपको भी अच्छी तरह पता है। जो ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ज़ीरो टॉलरेंस विजन के साथ हम इंश्योर कर रहे हैं कि जब शनाख्त परेड वाला बंदा अंदर जाता है तो वो 10-15 साल के बाद वापस आता है, रिफॉर्मेशन उसकी हो जाती है। तो हमारी पूरी कोशिश और काविश ये है कि हम उनको कन्विक्शन करवाएं। जब शनाख्त परेड बेस्ड होगी कन्विक्शन तो ऑटोमेटिकली जो है वो गैंग दोबारा इस तरफ नहीं आएगा। लेकिन अच्छी तरह पता है जब बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारी का साइड इफ़ेक्ट क्राइम की सूरत में आता है। थैंक यू।